أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام إن لفاطمة 9 أسماء عند الله صلوات سامعین گرامی قدر مومنین کرام عزاداران شہیدان کربلا امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے. تو جوان اندر آنا چاہتے ہیں تو دائیں طرف ہے جگہ پڑی اندر آ سکتے ہیں. ادھر بھی جگہ ہے تھوڑی سی, آپ اور قریب ہو جائیں تو چند مومنین بیٹھ جائیں گے. میرے دائیں بائیں جگہ ہے, آپ تشریف لیں اندر آ جائیں. صلوات پڑھیے سارے حضرات. آگے آ جائیں جگہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ, ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. اللہ پاک نے 9 نام رکھے. انبیاء میں سے بھی بعض انبیاء کے نام اللہ نے رکھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا. دعا کرتے تھے جناب زکریا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ کریم نے دعا کو مستجاب کیا اور ارشاد ہوا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیا. اے زکریا, ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا, اور کائنات میں اس نام کا کوئی بشر پہلے نہیں گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے نام رکھا. سامعین گرامی شیعہ سنی بھائیوں, 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے. 5 تن پاک کے نام بھی, اور کب رکھے؟ جب سے خداوند عالم نے 5 تن کے انوار کو خلق فرمایا اس وقت سے اللہ نے نام بھی رکھ دیا. کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے. اگر یہ نام پہلے نہ ہوتے
تو آدم پھر ان ناموں کا واسطہ کیوں دے دے؟ توجہ ہو گیا ذرا؟ پنج تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے، اور پنج تن میں سے جو خصوصیت اور امتیاز جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو حاصل ہے وہ باقی چار تن کو بھی نہیں۔ پنج تن میں سے باقی چار تن کے ایک ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ کے 9 نام رکھے۔ تسعۃ اسماء عند اللہ، مقام عندیت بہت بڑا مقام ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جہاں سے یہ ہستیاں آئی ہیں وہیں سے ان کے نام آئے۔ ان کے نام بھی خدا کی طرف سے۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ ہمارا کسی کا نام رکھنا اور ہے، اور اللہ رب العزت کا کسی کا نام رکھنا اور ہے۔ ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو اسم اور مسمى میں، نام اور صاحب نام میں کوئی مطابقت، مناسبت ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم نے نام رکھ دیا فاضل، بیچارہ ساری زندگی الف بے پڑھنی بھی نہیں آتی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نام رکھ دیا کسی کا اخلاق، نکلا بد اخلاق میری طرح۔ وہ بزدل ترین انسان، نام رکھ دیا فلک شیر۔ بخیل ترین انسان کا نام رکھ دیا سخی۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہم نام میں اور صاحب نام میں کوئی مناسبت، مطابقت ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت جب کسی کا نام رکھتا ہے تو کریم اس مناسبت، مطابقت کو دیکھتا ہے، پھر نام رکھتا ہے۔ کسی کو لائق تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھ دیتا ہے۔ کسی ذات میں کائنات کی ساری بلندیاں سمٹی نظر آتی ہیں تو نام علی رکھ دیتا ہے۔ کسی ہستی میں جہنم سے چھڑانے والی صفت پاتا ہے تو نام فاطمہ رکھ دیتا ہے۔ اور کسی میں اگر گفتار، پندار، کردار کا حسن دیکھتا ہے تو نام حسن اور حسین رکھ دیتا ہے۔ پروردگار عالم جب نام رکھتا ہے، اس نام میں اور صاحب نام میں رب العزت اس مطابقت اور مناسبت کو دیکھ کے نام رکھتا ہے۔ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا شرف یہ ہے کہ رب العزت نے بنت پیغمبر کے 9 نام رکھے۔ ان میں پہلا سب سے معروف نام مبارک فاطمہ۔ صلوات تو پڑھو آپ۔ سرکار نے اپنی لفت جگر کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ۔ فاطمہ بیٹی، جو شخص آپ پہ صلوات پڑھے گا، درود بھیجے گا، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور آپ پر صلوات پڑھنے والے کو اللہ جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ اہل بیت سے اس نام کی وجہ تسمیہ پوچھی گئی کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو میرے مطالعے میں، ناقص مطالعے میں کم از کم 6 احادیث ہیں جس میں اس نام کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی، نام رکھنے کی وجہ۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں۔ سرکار سے سوال ہوا، یا رسول اللہ
لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا لأن اللہ فاطمہا وذریتہا وشیعتہا ومحبیہا من النار۔ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ پر، میری بیٹی کی ذریت پر، میری بیٹی کے شیعوں پر اور محبت کرنے والوں پر جہنم حرام کر دی۔ اسے جہنم سے محفوظ کر لیا گیا، جہنم اس لیے میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا فرزند رسول آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ جملہ سننا، فرمایا لأن الخلق، یہ دوسری وجہ، لأن الخلق فطنوا عن کنہ معرفتها۔ خلق اس میں جمع کہلاتا ہے عربی گرامر کی روح سے، اس پر الف لام داخل ہے، اور الخلق کا معنی بنتا ہے تمام مخلوقات۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا تمام مخلوقات جس کی معرفت سے عاجز ہوں اس کو فاطمہ کہا جائے۔ جن بھی، بشر بھی، فرشتے بھی، ملائکہ بھی، مخلوقات میں فرشتے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہاں، اور بھائی جس کی معرفت سے جبرائیل عاجز ہو، جس کی معرفت سے اسرافیل و میکائیل عاجز ہوں، امام فرماتے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے سورہ مبارک قدر کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے، من عرفہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جسے سیدہ کی معرفت ہو گئی اسی نے شب قدر کو پا لیا۔ مخلوقات جس کی معرفت سے عاجز، اور نہیں پہچانا کسی نے کون تھی فاطمہ، اور نہ کسی کے بس کی بات ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی حافظہ اللہ کا خطاب موجود ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی شیعہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ باقیوں نے نہیں پہچانا اور ہم نے پہچان لیا، فرمایا کسی نے بھی نہیں پہچانا، کسی نے بھی نہیں پہچانا کون تھی فاطمہ، کسی نے بھی نہیں پہچانا کون تھی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی، کسی نے نہ پہچانا کون تھی۔ سیدہ کے تعارف کا دن ہے قیامت، بی بی پاک کی معرفت کے دن کا نام ہے قیامت۔ قیامت کا دن آئے گا، سیدہ طہرہ کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ اگلی روایت پڑھنے لگا، وہ امام محمد باقر علیہ السلام محمد ابن مسلم سقفی جلیل المرتبت صحابی ہیں، امام صادقین کے۔ محمد ابن مسلم سقفی کہتا ہے وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا جعفر علیہ السلام، میں نے 5ویں امام کی زبان مبارک سے سنا، آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا، میدان قیامت میں ہماری جدہ کے لیے نور کا منبر نصب کیا جائے گا، نور کا منبر، اس راستے پہ منبر نصب کیا جائے گا جس راستے سے لوگ جہنمی لوگوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔
متن روایت پڑھتا ہوں، فرمایا اذا کان یوم القیامت کتب بین عینی کل رجل مومن او کافر، بروز قیامت ہر انسان کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوگا، کسی کی پیشانی پہ مومن، کسی کی پیشانی پہ کافر، کسی کی پیشانی پہ محب، کسی کی پیشانی پہ منافق، پیشانیوں سے لوگ پہچانے جائیں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانیوں سے مجرم بھی پہچانے جائیں گے اور مومن بھی پہچانے جائیں گے۔ ہر انسان کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوگا۔ فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍّ قَدْ قَصُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ، ایک سیدہ طاہرہ کا گنہگار محب ہوگا، کثرت گناہ کی وجہ سے اللہ ملائکہ کو حکم دے گا اس کو جہنم لے جاؤ۔ ملائکہ اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، جب منبر کے قریب سے گزرے گا سیدہ طاہرہ دیکھیں گی اس کی پیشانی پہ محب لکھا ہے، فَتَقُولُ يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي لَقَدْ سَمَّيْتَنِي فاطمہ، جناب سیدہ دست دعا بلند کریں گی، اے میرا معبود، اے میرا پروردگار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ وَفَتَمْتَ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّ ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَلَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے میرا معبود تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے فاطمہ زہرا، اے میری کنیز خاص، جو تجھ سے محبت کرے گا، تیری معصوم ذریت سے محبت کرے گا، ان کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہوگا، میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ معبود تیرا وعدہ سچا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوگا لقد صدقت یا فاطمہ، فاطمہ تو سچ کہتی ہے، انی سمیتک فاطمہ، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا۔ وفتمت بک من تولاک وتولى ذریتک من النار وانی لا اخلف المیعاد، یہ میرا وعدہ ہے، میں اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سیدہ طاہرہ تجھ سے، تیری ذریت سے محبت کرنے والے، ان کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو میں جہنم سے بچاؤں گا، میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ پاک عرض کریں گی پروردگار تو پھر میرے اس محب کو جہنم کی طرف کیوں لے جائے گا؟ ارشاد رب العزت ہوگا انما امرت بعبد هذا الى النار لتشفعی فیہ فاشفعک وليتبین علی ملائکتی وانبیائی ورسلی واہل الموقف موقفک منی ومکانتک عندی، اے میری کنیز خاص فاطمہ، آج اولین اور آخرین جمع ہیں، آج انبیاء و مرسلین جمع ہیں، کائنات کے جن و بشر اکٹھے ہیں، آج ملائکہ مقربین موجود ہیں، میں نے اپنے اس گناہگار بندے کو جہنم لے جانے کا حکم صرف اس لیے دیا ہے کہ میں جہنم لے جانے کا حکم دوں، تو فاطمہ اس کی شفاعت کرے، میں تیری شفاعت کو قبول کر کے اسے جنت عطا کروں، اہل محشر کو پتہ تو چلے مقام فاطمہ کا۔ میں تو اہل محشر کو تیرا مقام، تیری عظمت اہل محشر پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، تو شفاعت کر۔ سیدہ شفاعت فرمائیں گی۔ قرآن پاک میں آیت ہے، آیت میں پڑھ رہا ہوں، تفسیریں جا کے تم دیکھ لینا۔ سیدہ شفاعت فرمائیں گی، چھٹے امام کا جملہ ہے، بی بی پاک کی شفاعت کے نتیجے میں ہر گناہگار کی شفاعت ہو۔ کسی کو بعید لگ رہا ہو تو پھر سن لو میری بات۔ چھٹے امام نے فرمایا تھا من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس منا، جس نے 3 چیزوں کا انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پہلی چیز معراج پیغمبر کا جو منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری چیز المسئلۃ فی القبر،
منکر نکیر کے قبر میں سوالات کا جو انکار کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن انکر الشفاعہ، اور جس نے شفاعت کا انکار کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، ذرا سن لے بات، شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت شفاعت کی نفی نہیں کرتی، یہ آیت صرف اتنا بتا رہی ہے کہ جو بھی کوئی شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے کرے گا۔ اور کل میں عرض کر چکا ہوں، سیدہ طاہرہ کی جو شفاعت ہے یہ بی بی کا حق مہر ہے۔ سیدہ شفاعت فرمائیں گی، آیت قرآن پڑھنے لگوں جا کے دیکھ لینا، شفاعت ہو جائے گی۔ چھٹے امام کا جملہ ہے، امام کی بی بی پاک کی شفاعت کے بعد کافر، مشرک، منافق کے سوا کوئی نہ رہ جائے گا جس کی شفاعت نہ ہو جائے۔ جب شفاعت ہوگی قرآن میں آیت موجود ہے، فما کانوا لنا من شافعین، ایک طبقہ ہوگا جو روئے گا، چیخے گا، ہائے افسوس آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں، آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ خوش نصیب ہو 5، 12، 14 تمہاری شفاعت کرنے والا۔ توجہ کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ شفاعت، سیدہ شفاعت فرمائیں گی۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں امام کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے۔ امام نے فرمایا تفتم شیعتہا من اہل محشر کما یفتم الطیر الحب الجید من الحب الردی۔ سیدہ طاہرہ میدان قیامت سے اپنے شیعوں کو یوں چن لیں گی جس طرح ایک پرندہ اچھے دانے کو گندے دانے سے جدا کر لے گا۔ خدا کے لیے میں جس پیرائے میں اور جس زاویے سے بات کر رہا ہوں اسی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تنگ نظر لوگ موجود ہیں دنیا میں، گھٹیا ذہنیت موجود ہے دنیا میں۔ ابھی شاید کوئی کاظمی صاحب گواہ، میں نے ان کو بات سنائی بھی، کسی جگہ پہ میں نے مجلس پڑھی تو اس طرح کی کوئی حدیث میں نے پڑھی تو فوراً مجھے بعد میں فون آ گیا، جی یہ کیا آپ نے کر دیا، آپ نے تو گناہوں کی چھٹی دے دی۔ میں نے کہا کیا مطلب گناہوں کی چھٹی دے دی؟ شفاعت کا باب پڑھنا گناہوں کی چھٹی ہے؟ جو حضرات حج پہ گئے ہیں آپ نے اگر دیکھا ہو ٹی وی پہ تفصیل سے حرم پیغمبر اکرم کو دکھاتے ہیں، وہ تصویر سامنے آتی ہے، نہیں تو آپ جا کے تصدیق کر لینا۔ جب ریاض الجنہ سے نکلتے ہیں وہاں 2 محرابی دروازے بنے ہوئے ہیں، ایک محرابی دروازے پر مدینہ الرسول، روضہ پیغمبر اکرم، مسجد نبوی، ریاض الجنہ سے نکلتے ہوئے محراب کے دروازے پر پیتل کے جلی حروف میں یہ حدیث پیغمبر لکھی ہوئی ہے، انما ادخرت، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما ادخرت شفاعتی لأہل القبائر من امتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے امت کے ان افراد کے لیے جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہو۔ شفاعت کس کے لیے ہے؟ گناہگار کے لیے ہے۔ اگر شفاعت، میری بات سنیں، اگر شفاعت کا یہ جو عقیدہ ہے، کہتے ہیں جی آپ شفاعت بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر قرآن سے یہ آیت بھی نکال دو جو اللہ پاک نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ آیت بھی نکال دو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن گواہ ہے صرف ایک گناہ ہے، ایک گناہ، وہ شرک والا گناہ، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں رب جس کے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ نکال دو آیت قرآن سے۔ اچھا لوگوں کی سوچ عجیب ہے، یعنی اس بات پہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ معاف کیوں کرے گا گناہ گاروں کو؟ ہاں اس بات پہ بھی تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہی ہے نا۔ لیکن جوانوں ایک بات یاد رکھنا،
شفاعت کا عقیدہ، خدا کرے میں سمجھا پاؤں، شفاعت کا عقیدہ گناہ کرنے پر جرأت دلانے کے لیے نہیں ہے، شفاعت کا عقیدہ گناہگار کو مایوسی سے بچانے کے لیے ہے۔ گناہگار مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے، اپنی نجات سے، اپنی بخشش سے مایوس نہ ہو۔ شفاعت کا عقیدہ اس لیے عقیدہ۔ پیغمبر وہ مقام محمود کیا ہے؟ عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، وہ مقام محمود کیا ہے؟ پڑھو تو صحیح تفاسیر میں، وہ مقام محمود جس پہ پیغمبر فائز ہوں گے وہ مقام شفاعت ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بات سن لو، جنت جو نا، جنت یہ تفضلی چیز ہے، تفضل۔ ایک بات میں شیعہ کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، جنت جس کو بھی ملنی ہے نا اللہ کے فضل سے ملنی ہے۔ تفسیر صافی میں ملا محسن فیض قاشانی نے ایک روایت ذکر کی ہے، تو فرماتے ہیں کوئی نبی بھی قیامت کے دن یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا اللہ جنت میرا حق ہے۔ جنت حق ہے تو صرف وارثان جنت کا حق ہے۔ جنت کے وارث کون ہیں؟ جی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، متفق علیہ حدیث ہے، سرکار کی شیعہ سنی محدثین نے لکھا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا۔ جناب حسنین کریمین علیہم السلام یہ جنت کے وارث ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بابا علی ان سے بھی افضل ہیں۔ سیدہ طاہرہ کے لیے کیا فرمایا؟ ابنت فاطمہ ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر پنج تن پاک کے چاہنے والے، ائمہ اہل بیت سے محبت کرنے والے جنت نہیں جائیں گے نا، پھر کسی اور ماں کا بیٹا بھی جنت نہیں جائے گا۔ اگر پیغمبر اور پیغمبر کی اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کی ولایت کا عقیدہ رکھنے والے، ان کے نام پہ جان قربان کرنے والے، آل رسول کی خوشی میں خوشی اور غم میں غم منانے والے، اگر یہ جنت نہیں جائیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں جنت جائے گا۔ کیا خوبصورت جملہ، جنت علی والوں کی۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے شیعتنا معنا فی الجنہ، ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ ہوں گے جنت۔ کیا خیال ہے؟ جنت کی طلب ہے تو جنت کے وارثوں سے تعلق بنانا پڑے گا۔ قرآن پاک میں آیت ہے، جا کے پڑھنا، حسرت افسوس کا اظہار کریں گے لوگ، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن کی حسرتوں میں سے ایک حسرت بعض لوگوں کو یہ ہوگی، کاش میں نے دنیا میں رہ کے رسول سے کوئی تعلق بنایا ہوتا۔ یہ آل رسول سے محبت کرنا ہی رسول سے محبت کرنا ہے۔ آل رسول سے پیاری رسول سے بھی۔ سرکار کی حدیث کیا خوبصورت حدیث، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے فرمایا یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور علی تجھ سے بغض رکھے۔ نام مبارک فاطمہ صلوات اللہ علیہ، یہ نام خود اللہ نے رکھا ہے، یہ مقام شکر ہے۔
ہمارا سر اس کریم رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے جس نے ہم گنہگاروں کی نجات کے سامان پیدا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک ان 9 ناموں میں آقا زادی کا دوسرا نام جو اللہ نے رکھا وہ ہے مبارکہ۔ ماشاءاللہ مبارکہ انجیل میں یہ بات موجود ہے، انجیل میں، کہ آخری نبی کی اولاد قلیل ہوگی لیکن آخری نبی کی نسل مبارکہ سے چلے گی۔ مبارکہ صاحب خیرات و برکات بی بی، منشا خیرات و برکات بی بی۔ دیکھیے دوستو، برکات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ بھائی بڑا سرور لے رہا ہے۔ برکات 2 طرح کی ہوتی ہیں، مادی برکات، معنوی برکات۔ مادی برکات یہی ہیں، رزق مل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، شب و روز آ جا رہے ہیں، اولاد ہے، نعمتیں ہیں رب کریم کی، یہ ساری مادی برکات۔ اور معنوی برکات، ہم مسلمان ہیں، رسول کا کلمہ نصیب ہوا، مولا علی اور اولاد علی کی ولایت کا کلمہ نصیب ہوا، گھر گھر میں قرآن ہے، نماز ہے، طہارت ہے، حیا ہے، غیرت ہے، یہ جو سارے دین کے احکام، یہ معنوی برکات۔ بخدا قسم جتنی بھی مادی اور معنوی برکات ہیں وہ ساری برکات سیدہ طاہرہ کے وجود کے صدقے میں۔ وہ کوئی شک ہے؟ دلیل سنو، نبی کریم کی حدیث ہے نا کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت اللہ نہ ہو، حجت خدا کا وجود نہ ہو، یہ ارض و سما فاسد ہو جائیں، یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائیں۔ جو جمعہ پڑھتے رہتے ہو، جمعہ میں جاتے رہتے ہو، خطیب جمعہ میں کیا پڑھتا ہے؟ امام صاحب العصر علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے، 12ویں امام کا جب صلوات پڑھی جاتی ہے، بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى بِوُجُودِهِ ثَبَتَتْ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ یوسف زہرا، امام زمانہ، امام مہدی کا صدقہ کائنات کو رزق مل رہا ہے، امام مہدی کا صدقہ ارض و سما باقی ہیں۔ میرے بھائیوں، جس ہستی کی وجہ سے کائنات رزق پا رہی ہے وہ بھی تو فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ اور پھر دین اسلام سب سے بڑی برکت ہے، اس سے بڑی برکت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دین لانے والا کون تھا؟ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا بابا۔ دین پھیلانے والا کون ہے؟ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا شوہر۔ اور دین بچانے والے کون ہیں؟ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی اولاد۔ مبارکہ، اور کئی جہات سے اس مبارکہ پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج صرف ایک جہت سے، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، جلدی سے گزر جاتا ہے۔ یقین کریں آپ کی خوشامد نہیں، 6 جگہ پہ عشرہ چل رہا ہے، آپ کا جو ذوق سماعت ہے، اور کیا ہی اچھا ذوق سماعت ہے، دل کرتا ہے بندہ پڑھتا ہی رہے۔ آپ کی محبت جی یہ عقیدت، یہ ذوق، یہ جذبہ، یہ محبت سلامت رہے۔ الہی آمین۔ صحت کے لیے حضور دعا کیجئے گا، طبیعت آج پھر تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی، انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے تو خیر سے گزر جائے۔ الہی آمین۔ ایک جیسے آج بحث کرنا ہے مبارکہ۔ وہ برکات کیا ہیں جو سیدہ طاہرہ کے وسیلے سے ہم تک پہنچی؟ ان میں سے ایک چیز تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہ۔
سیدہ طہرہ کے طفیل سے، بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے وسیلے سے ایک چیز ہمیں عطا ہوئی ہے، تسبیح زہرا۔ اچھا عجیب بات ہے، تسبیح زہرا در حقیقت سیدہ کی تسبیح نہیں ہے، تسبیح تو اللہ کی ہے۔ اس تسبیح میں بی بی پاک کا کوئی نام تو نہیں آتا۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا میں یہ بھی عرض کر دوں، اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا۔ چھٹے امام سے امام نے پوچھا اللہ اکبر، امام کے سامنے فرمایا کیا معنی کرتے ہو اللہ اکبر کا؟ یہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ امام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے بھی اللہ کو شے سمجھ لیا ہے، یعنی باقی بھی شے اشیاء ہیں لیکن اللہ جو شے ہے نا وہ سب سے بڑی شے ہے۔ فرمایا تم نے یہ شرک کا ارتکاب کیا جو خدا کو شے سمجھ بیٹھے ہو، اللہ خالق اشیاء ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے اللہ اکبر۔ ہر مسلمان کے نماز کا آغاز تکبیرۃ الاحرام سے ہے، اول التکبیر و آخر التسلیم۔ خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے ہمیں تو تکبیر کا معنی بھی نہ آتا۔ امام نے فرمایا تکبیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے، فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی اللہ کی تعریف کر سکے، کوئی اللہ کا وصف بیان کر سکے۔ عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر ہے، پھر الحمدللہ ہے 33 مرتبہ، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ آخر۔ اب بتائیے اس میں بھی پاک کا کوئی نام آتا ہے؟ تسبیح تو خدا کی ہے، لیکن چونکہ جناب سیدہ کے وسیلے سے ملی، تسبیح زہرا کے نام سے ملی۔ عجم کے بادشاہوں میں سے کسی نے کنیزیں بھیجی تھیں سرکار دو عالم کے لیے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بنت پیغمبر سے خواہش کی تھی، بنت پیغمبر آپ کے بابا کے پاس کنیزیں آئی ہوئی ہیں، گھر کا کام کاج کافی ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ مسلمانوں کے گھروں میں بھی کنیزیں تھیں۔ اپنے بابا سے کنیز کا سوال کریں جو آپ کے کام کاج میں معاون ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس خواہش کے مطابق سیدہ طہرہ بابا کی خدمت میں مسجد میں دیکھے کچھ لوگ بیٹھے تھے، سرکار کے پاس بی بی واپس پلٹ گئی۔ سرکار نے محسوس کیا کہ سیدہ کسی کام کے لیے آئی تھی۔ سرکار دو عالم بیٹی کے پاس تشریف لائے، فاطمہ بیٹی کوئی کام تھا؟ عرض کی بابا جان گھر کا کام کاج کافی ہوتا ہے، اگر ایک کنیز مل جاتی تو کام میں معاون ہوتی تو اچھا ہوتا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی کنیز چاہیے یا کنیز کی بجائے ایک ایسی شے عطا کروں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ ساری دنیا اور ساری دنیا میں جو کچھ ہے وہ شے نہ عطا کروں جو دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ عرض کی بابا جان اگر وہ شے مجھے مل جائے تو میں نے کنیز کو کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے سو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ 3 بار سیدہ طہرہ نے فرمایا رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ۔ میں اللہ سے بھی راضی ہوں، میں اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں۔ اور 2 مقامات پر اس تسبیح پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ رات سونے سے پہلے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہر نماز واجب کے بعد، ہر نماز فریضہ کے بعد
افضل ترین تعقیبات میں سے کوئی تعقیبات ہیں وہ تو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی یہ تسبیح۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں انسان مومن نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اس کیفیت نماز کو توڑے نہیں، اسی طرح قبلہ رخ اسی حالت تشہد میں بیٹھ کے جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی جنت لکھ دیتا ہے۔ اور اتنی تاکید فرماتے تھے آل رسول، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ابو ہارون سے فرمایا یا ابا ہارون ان نامر صبیاننا بتسبیح الزہراء کما نامرہم بالصلاۃ، ہم جس طرح اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح زہرا پڑھنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جو اتنی معتبر ہے کہ ہمارے مشایخ ثلاثہ نے ذکر کیا۔ ثقۃ الاسلام کلینی نے اس روایت کو ذکر کیا، شیخ المحدثین شیخ صدوق نے بھی ذکر کیا، شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے بھی ذکر کیا، اور یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ ابو خالد قمات امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت کرتا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا تھا تسبیح فاطمہ فی کل یوم دبر کل صلاۃ احب الی من 1000 رکعۃ فی کل یوم۔ چھٹے امام نے فرمایا ہر نماز واجب کے بعد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی یہ تسبیح پڑھنا مجھے ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں وضاحت کروں گا تو بات سمجھ آئے گی، ابھی کہاں سمجھ آئے گی۔ ہر نماز واجب کے بعد یہ تسبیح مجھے زیادہ محبوب ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے۔ اور پہلے نماز کی عظمت جانتے ہو؟ ابن واب چھٹے امام کے پاس آ کے سوال کرتا ہے ان افضل ما یتقرب بہ العباد الی اللہ، فرزند رسول وہ سب سے افضل عمل کون سا ہے جو بندگان خدا کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے؟ ابن واب کا سوال ہے، تفصیل کا وقت نہیں رہا کیا کروں۔ ابن واب پوچھ رہا ہے مولا وہ سب سے افضل عمل بتائیے جو بندگان خدا کو خدا کے قریب کر سکتا ہے۔ یہ سوال و امام کا جواب سنیے، فرمایا ما اعلم شیئا بعد معرفت اللہ افضل من الصلاۃ، اللہ کی معرفت کے بعد نماز سے افضل عمل میرے علم میں نہیں ہے۔ لطف لیں ذرا، لطف لیں۔ کون فرما رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام۔ یہ جو امام نے فرمایا کہ ما عالم شیئا، کوئی چیز نماز سے افضل میرے علم میں نہیں ہے، یہاں عدم علم جہالت کے معنی میں نہیں ہے۔ میں سمجھا پاؤں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شے افضل تھی نماز سے اور امام کے علم میں نہیں تھی۔ میرے بھائی یہ وہ ہستی ہے جو ما کان کا بھی عالم ہے، ما یکون کا بھی عالم ہے، وما ہوا قائم الی یوم القیامہ کا بھی عالم ہے۔ جب امام صادق جیسی ہستی کہنا کہ میرے علم میں نہیں ہے تو یہاں پر عدم العلم کا معنی ہے عدم الوجود، یعنی نماز سے کوئی افضل شے ہے ہی نہیں۔ اللہ کی معرفت کے بعد اگر کوئی افضل شے ہوتی نماز سے امام کے علم میں ہوتی۔ فرمایا نماز وہ شے ہے جو بندگان خدا کو خدا کے قریب کرتی۔ اے شیعیان اہل بیت، اے عزاداران امام حسین علیہ السلام، تمہاری نماز نہ رہنے پائے، تمہاری نماز نہ چھوٹنے پائے۔ ہر عزادار کو نمازی ہونا چاہیے اور ہر نمازی کو عزادار ہونا چاہیے۔ جو ہاتھ ماتم حسین میں اٹھتے ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے بھی اٹھنے چاہیے، جو تکبیرۃ الاحرام کے لیے بلند ہوتے ہیں وہ ماتم حسین میں بھی بلند ہوتے ہیں۔ نماز سے افضل عمل میں نماز، یہ ہے فضیلت نماز کی۔ اب امام نے کیا فرمایا؟ ہر روز 1000 رکعت نماز سے زیادہ محبوب ہے مجھے ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا۔
اچھا یہ جو آقا نے فرمایا 1000 رکعت سے زیادہ محبوب ہے، وہ تیری میری 1000 رکعت نماز کی بات ہے؟ او بھائی سن، تیری میری 1000 رکعت سے افضل نہیں، امام جعفر صادق کی 1000 رکعت۔ امام صادق علیہ السلام کے 1000 رکعت سے افضل ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں۔ 1000 رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی عظمت یہ ہے، سورہ فاتحہ کی عظمت یہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ نے کسی نبی کو عرش کے خزانوں میں سے وہ خزانہ نہیں دیا جو اللہ نے مجھے عطا کیا، اور وہ سورہ فاتحہ۔ اور اس سورہ فاتحہ کی عظمت کیا ہے؟ خود قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی ہے، 7 مثانی کہتے ہیں، 7 آیات ہیں، 2 بار نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، اس لیے فرمایا 7 مثانی۔ ہم نے سورہ فاتحہ بھی دی ہے، قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ اللہ نے سارے قرآن کا ذکر ایک طرف کیا، پورے قرآن کے مقابلے میں سورہ فاتحہ کا ذکر ایک طرف۔ اب امام کی اس حدیث کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ امام فرما رہے ہیں 1000 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے تسبیح زہرا۔ اور صرف سورہ فاتحہ تو نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک کامل سورت کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور اگر وہ سورہ توحید ہو جو اہل بیت کا محبوب ترین سورہ ہے۔ نبی کریم نے مولا علی کی سربراہی میں ایک وفد بھیجا تھا یمن کی طرف۔ جب وہ مشن سے واپس آئے، سرکار نے حال احوال پوچھے، ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ باقی تو سارا معاملہ ٹھیک تھا، لیکن اتنے دن جو مولا علی نماز پڑھاتے رہے سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید ہی پڑھتے تھے، کوئی دوسری صورت نہیں پڑھی۔ سرکار نے اس کی ران پہ یوں ہاتھ مارا، فرمایا علی کا گلہ نہ کر، علی سورہ توحید سے محبت کرتا ہے، ذات توحید علی سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر وہ سورہ توحید ہو، صحیح سند معتبر متواتر حدیث ہے، ایک بار پڑھے 1/3 قرآن کا ثواب، 2 بار سورہ توحید پڑھے 2/3 قرآن کا ثواب، 3 بار پڑھے مکمل ختم قرآن کا ثواب۔ 1000 رکعت میں 1000 سورہ توحید پڑھی جائے تو معنی یہ بنتا ہے 333 مرتبہ ختم قرآن کے ثواب سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے تسبیح زہرا۔ 2 محرم کربلا پہنچے، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، میں پہلے ہمیشہ پڑھتا تھا، اس خط کا عنوان تھا من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ خط ہے حسین کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام، یہ عظمت حبیب کی اس وقت کا امام رجل فقیہ کے لقب سے یاد کر رہا ہے۔ لیکن رات میرے مطالعے میں ایک لفظ اور بھی آیا کہ امام نے خط پر لکھا من الغریب الی الحبیب، ایک غریب الوطن کی طرف سے۔ اما بعد فإنا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، وقد تعلم قرابتی من رسول اللہ، حبیب تو جانتا میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، ان اردت نصرتنا فقدم الینا عاجلا، حبیب ہماری مدد کا ارادہ ہے تو جلدی کربلا پہنچ۔ اجرکم علی اللہ، وقت نہ رہا تفصیل سے پڑھ نہیں سکتا، بڑی مشکل سے مولا حسین کا قاصد خط لے کے حبیب کے دروازے پہ پہنچا، دق الباب کیا، کھانا کھا رہے تھے، دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ انا برید الحسین، ایک آہستہ سے آواز ہے میں حسین کا قاصد آیا۔ مولا حسین کا خط لیا، بوشو دیا، آنکھوں سے لگ، خط کا مضمون پڑھا، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ فرزند زہرا کا خط۔ کیا لکھا فرزند زہرا نے؟ میرے آقا کربلا پہنچ گئے، نصرت اور مدد کے لیے مجھے بلایا۔ حالات اتنے سنگین تھے، کوئی بشر دوسرے سے دل کی بات نہیں کرتا۔ زوجہ پوچھتے حبیب کیا ارادہ ہے؟ زوجہ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے کہتا ہے حبیب میں قاسم کی ماں، میں اگر چلا گیا کربلا ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، ہماری کھیتیاں تباہ کر دے گا، تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ خدا کی قسم حبیب کی زوجہ نے کیا جواب دیا؟ کہتی حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟
زہرا کلال مدد کے لیے بلائے اور تو بھاگے۔ پھر کہا قاسم کی ماں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ تلوار چلا سکتا ہوں، نہ نیزہ چلا سکتا ہوں۔ اس وقت اپنے غیرت ایمانی سے اٹھی، سر سے چادر اتار کے حبیب کے سر پر دی، کربلا کا رخ کر کے کہتی فرزند رسول کاش میں مرد ہوتی، میں آتی آپ کی نصرت کے لیے۔ جب آزما چکے نا، پھر زوجہ سے کہا قاسم کی ماں گھبرا نہیں، جب آئے گا نا کل قیامت کا دن، میں حسین کی ماں کے سامنے تجھے سرخرو کر دوں گا، میں تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں جاؤں گا کربلا۔ فرزند رسول کی نصرت میں جان قربان ہوگی۔ مسلم ابن اوسجہ کے گھر آئے، ڈق الباب کیا، مسلم کی زوجہ باری حبیب کہاں ہیں؟ خضاب کرنا تھا، مہندی خریدنے گئے ہیں، داڑھی کو خضاب کے لیے بازار گئے ہیں مہندی خریدنے۔ حبیب پیچھے پیچھے چلے آئے، جناب مسلم مہندی خرید چکے تھے۔ مسلم بھائی میں تو تمہاری تلاش میں تمہارے گھر گیا تھا۔ کیوں حبیب بھائی خیریت ہے؟ مجھے پتہ چلا تمہاری بیوی نے بتایا کہ تم خضاب کے لیے مہندی خریدنے آئے ہو، لیکن میں تمہیں ایک ایسے خضاب کی خبر دینے آیا ہوں، اگر وہ خضاب داڑھی پہ لگاؤ گے قیامت تک رنگ نہیں اترے گا۔ حبیب کیسی بات کرتے ہو؟ کہا یہ فرزند زہرا کا خط ہے، مولا حسین کربلا بہت ہمیں اپنی نصرت کرے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب مسلم نے بھی، جناب حبیب نے بھی تیاری کی کربلا کی، سارے واقعات چھوڑ دیے، تو غلام کو بھی ساتھ لیا۔ 6 محرم کربلا پہنچے۔ جب پہنچے نا کربلا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مرحبا مرحبا کی آوازیں، تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اور یہ آوازیں جب رسول زادیوں کے خیموں تک گئی، میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ جا کے پتہ تو کر میرے بھائی کے لشکر میں کون آیا، یہ مبارک بادیاں کسے دی جا رہی ہیں۔ جناب فضہ نے آ کے دیکھا کہ حبیب آیا ہے۔ آقا زادی آپ کے بھائی کا دوست حبیب آ گیا۔ یہ سنت علی کی بیٹی کہتی ہے اماں فضہ تو جا حبیب کے پاس اور جا کے کہہ دے حبیب علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ جناب فضہ سلام لے کے آئی، اے حبیب علی کی بیٹی سلام کہتی، سننا تھا۔ روتے روتے خاک کربلا پر بیٹھے، خاک اٹھا کر سر میں ڈالی، منہ میں ماتم کر کے کہتے ہیں اے